أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم معزز سامعین کرام، اہل محلہ، اللہ رب العزت نے سارے جہاں کو بنایا اور اس انسان کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا. اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت کی پاور جب ہمارے سامنے ہوگی تو اس اللہ کی بات کو ماننا آسان ہو جائے گا. جگہ جگہ اللہ اپنی طاقت کو بتا رہے ہیں: اللہ لا الہ الا ہو. تمہارا اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ لا الہ الا ہو. تمہارا اللہ وہ ہے کہ اس کا جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں، اس کی جیسی طاقت نہیں، اس کے بغیر کسی کا کام آج تک بنا نہیں اور آئندہ کبھی بن نہیں سکتا. اگر اس اللہ کو ناراض کر لیا تم زمین میں بھی پریشان رہو گے، قبر میں بھی پریشان رہو گے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہوگی. وہ کیسا اللہ ہے؟ لہو ما فی السماوات والارض. آسمان بھی اس کا ہے، زمین اس کا ہے. جو آسمان زمین کے درمیان میں ہے وہ بھی اس کا ہے. جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ بھی اس کا ہے. جو زمین سے اگتا ہے وہ بھی اس کے چاہنے سے اگتا ہے. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کن تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. جب لوگ اس قدر پاور والے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کی سنت ہے کیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہی سنت ہے. جب لوگ اس اللہ کے تعارف کو بھول جاتے ہیں، اس اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اس اللہ کی موجودگی میں دوسرے معبود بنا دیتے ہیں، اس اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود
دوسروں کو مشکل کشا مان لیتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل کو پورا کرے گا، یہ ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ مشرکین مکہ نے 360 بت بنائے تھے، وہ کہنے لگے یہ ہماری بارش برسانے والا بت ہے، یہ جب ہم پریشانی میں پھنس جائیں گے یعنی مشکل میں پھنس جائیں گے تو مشکل کشائی والا یہ معبود ہے، جب بارش کی ضرورت ہوگی تو اس کو پکاریں گے، اور جب ہمیں اولاد کی ضرورت ہوگی اس کو پکاریں گے، جب مال کی ضرورت ہوگی فلاں فلاں کو پکاریں گے۔ اس طرح 360 بت بنائے ہوئے تھے۔ تو جب بھی لوگ گمراہ ہوئے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھہرایا تو میرے اللہ کی مہربانی، میرے اللہ کی کریمانی، اس کا کرم ہے کہ اس اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ وہ اسی لیے بھیجا جب لوگ اللہ کو بھول جاتے تو اللہ پاک نبی کو بھیجتے کہ جاؤ ان کے سامنے میرا تعارف کراؤ تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ کہ کسی بھی بستی کے اندر ہم نے نبی کو بھیجا، جب بھی اللہ پاک کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نبی کو بھیجتے ہیں، اس کے مالداروں کے پاس، اس قوم کے سرداروں کے پاس، اس قوم کے وڈیروں کے پاس، کیونکہ وہ اپنے تکبر کی بنیاد پر نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں، پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو وما ارسلنا کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کے اندر نبی کو بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو، جب ان لوگوں نے نبی کا انکار کرا تو بستی والوں کو ہم نے پکڑ لیا، بالبأساء والضراء ہم نے ان کو مصیبتوں میں گرفتار کر لیا، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا، لعلهم يضرعون تاکہ یہ گر گڑائیں، یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے ہم پر عذاب بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب تو کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، تو اللہ نے اب نبیوں والا کام اس امت کے کلمہ پڑھنے والے ہر فرد کے ذمہ لگایا ہے۔ اب علماء باعثین جب جا کر کسی علاقے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں جب دعوت ہم تک پہنچ گئی اب دو صورتیں ہیں، ہم اللہ کی مان لیں، اللہ کے رسول کی مان لیں اور اپنے آپ کو ان کے تابع کر دیں، ان کی باتوں کو اثر پر رکھیں، ان کی باتوں کو دل سے تسلیم کریں، پھر اللہ اپنی برکتیں بھیجے گا، رحمتیں نازل ہوں گی، گھر کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ لیکن اگر جب نبی کی اطاعت نہیں ہو رہی، بعض لوگ نبی کو نہیں مانتے اور بعض لوگ جن میں ہم سب کا شمار ہے نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے، ایسے ہی ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، دوڑو کامیابی کی طرف۔ یہ مؤذن خود نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے حکم کی طرف سے کہہ رہا ہے، اللہ کا نائب بن کر کہہ رہا ہے، یعنی اللہ خود بلا رہا ہے آ جاؤ میرے بندو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ۔ ارے نماز سمجھ میں نہیں آتی، چلو حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ بتا رہے ہیں کامیابی ہے، لیکن ہماری اکثریت فجر کی نماز میں سوئی ہوتی ہے، عصر کی نماز میں ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، عشاء کی نماز میں ہمیں دوسرے کام ہوتے ہیں، ہم لوگ غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا بات آنے کے بعد، اللہ کا پیغام آنے کے بعد اگر ہم نافرمانی کے اوپر آ گئے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ کہ ہم ان بستی والوں کو مصیبتوں میں گرفتار کریں گے، ان کو تکالیف میں مبتلا کریں گے۔ کیوں؟ یہ عذاب نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ جب آدمی اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے اور اللہ کو بھی اس بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ ایسے بندوں کو جیسے ہی اللہ کو ناراضگی والے کام پر چلتا ہے اللہ کی گود پکڑ آتی ہے۔
اگر میں گناہ کر رہا ہوں اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، سمجھ جانا اللہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ گناہ کے بعد پکڑ نہیں آ رہی تو اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اور جیسے گناہ ہوا، ہلکا سا گناہ ہوا، ویسے ہی پکڑ آ گئی، مطلب اللہ راضی ہے، اللہ چاہتا نہیں ہے یہ آدمی مجھے ناراض کرے، اس لیے اللہ نے پڑھا تو کیا کرنا چاہیے؟ لعلہم یضرعون، مزید میں آئے کہ گھر میں کہیں تک تنہائی میں کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی چاہیے۔ جب عذاب کا ایک طریقہ، متوجہ کرنے کا ایک طریقہ کہ اللہ پاک حالات بھیجتا ہے، کبھی بارش بند ہو جاتی ہے، کبھی کاروبار نہیں ہے، کبھی مالی طور پہ پریشان ہے، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کبھی دوسری چیز مختلف قسم ہو سکتی ہیں۔ ان ساری صورتوں میں اللہ پاک بندوں کو عذاب بھیجتا ہے، لعلہم یضرعون، تاکہ کیا کریں؟ وہ توبہ کر لیں، وہ رجوع کر لیں۔ پھر عذاب کی دوسری صورت اور وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم برائی کی جگہ اچھائی لے کر آتے ہیں۔ پہلے عذاب تھا، بیماریاں تھیں، بخار تھا، عذاب تھا، کاروبار نہیں چل رہا تھا، عذاب تھا، کما بھی رہے، اچھا کما رہے، برکت نہیں ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، بیوی نافرمان ہے، گھر میں ناراضگیاں ہیں، بچوں کی چوٹیں لگ رہی ہیں، یہ پریشانیاں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثم بدلنا المکان السیئۃ الحسنہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم برائی کی جگہ اچھائی لے کے آتے ہیں، اچھے حالات، خوب مال آ رہا ہے، گاڑی بھی ہو گئی اور ہر جگہ عزت مل رہی ہے، تو آدمی کو اللہ اچھے حالات دیتا ہے۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اور بڑھ جاتے ہیں، یعنی اچھائی میں بہت زیادہ ہو گئے، بڑا مال ہے، بڑی چیزیں ہیں۔ وقالوا قد مس آباؤنا، تو کہنے لگتے ہیں قد مس آباءنا الضراء، کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہ برائیاں پہنچتی رہی ہیں، اچھائی برائی پہنچتی رہتی ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ جب اس طرح کی باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ پہلے اللہ پاک عذاب کے لیے آدمی کو توبہ پکڑتا ہے کہ توبہ کر لئے، جب اس کو سمجھ نہیں آتی پھر اللہ پاک روح بلند دیتا ہے، اس کو اللہ پاک خوب مال دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے۔ یاد کہتے دیکھو، اگر کوئی اللہ ناراض ہوتا تو مال تھوڑی ہوتا، اللہ راضی ہے، مال بھی ہے، جہاں جا رہا ہوں عزت مل رہی ہے اور مجھے آرام سے نیند آ رہی ہے، چین کی زندگی جی رہا ہوں میں۔ تو عذاب کا دوسری صورت بہت خطرناک ہوتی ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ کہہ رہے برائی کو ہم اچھائی سے بدل دیتے ہیں، اچھے حالات ہو جاتے ہیں۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ جاتے ہیں، اس میں اور ترقی ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں بھئی پہلے جو برے حالات آئے تھے یہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے، ہمیں بھی پہنچے، یہ تو خوشی غمی آتی رہتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کہتا ہے جب اس غفلت میں پڑ جاتے ہیں پھر ہم ان کو اچانک عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کیا ہوگی ہمارے ساتھ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا نسوا ما ذکروا به، یہاں تک کہ جب وہ لوگ، جب ان کو نصیحت کی جا رہی تھی ان باتوں کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی یہاں سے بھی عزتیں مل رہی ہیں، وہاں سے بھی مال آ رہا ہے، بڑی رحمتیں ہو رہی ہیں، بڑا بندے کر رہے ہیں۔ یہ عذاب کی خطرناک صورت ہوتی ہے، اس میں آدمی کو توبہ کی توفیق، ایک آدمی بے روزگار گھوم رہا ہے، توبہ کرے گا نہیں کرے گا؟ ایک آدمی کی طبیعت خراب ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا بچوں کا خدا نہ خاصہ، کبھی یہ خراب کبھی وہ خراب، پریشانی میں آ جائے گا، یعنی کیا ہو رہا ہے؟ توبہ کرے گا۔ لیکن جب آدمی اس پروسیجر سے گزر جائے اور توبہ نہ کرے تو اللہ کا ضابطہ بدلتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بھی خوب مال دیتا ہے، خوب چیزیں دیتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے بڑا عذاب دے دیا، اللہ اس سے اس قدر ناراض ہو گیا، اللہ پاک چاہے نہیں رہی توبہ کرے۔ اب اسی طرح نافرمانی میں لگا رہے گا، ویسے ہی مر جائے گا، پھر اللہ کا عذاب ہوتے گا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کفن چور تھا،
وہ ایک کفن چوری کے لیے قبر میں گیا اور کوئی نوجوان لڑکی کی تازہ تازہ لاش وہاں پہ تھی، اس نے وہاں پہ بدفعلی کری۔ بادشاہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ فلاں فلاں قبرستان میں اس طرح کا آدمی ہے، اس کو لے کر آؤ، تمہارا جو وزیر کا انتقال ہو گیا اس کی جگہ اس کو وزیر بناؤ۔ وہ سو گیا، خود دوبارہ ہوا، ایک ہی رات میں 3 مرتبہ خواب آیا۔ تو بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ فلاں قبرستان میں دیکھو کوئی آدمی ہوگا۔ وہ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ بادشاہ نے صبح اعلان کر دیا اس کو ہم نے اپنا وزیر بنا دیا، اور بھی خوش، مجھے وزارت مل گئی۔ لیکن بادشاہ پریشان، اللہ اس کو تو گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں اس کو وزیر بنا دو۔ اور یہ بات پکی ٹکی ہے، خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ نبی آ سکتا ہے، نبی شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ خواب کے اندر جس نے نبی کو دیکھا اس نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ شیطان ہر طرح کی شکل و صورت میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو بادشاہ پریشان تھا۔ اگلی رات دوبارہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کرا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور اب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ بغیر توبہ کے مرے، اس کو جہنم کا عذاب ملے، دردناک عذاب۔ اس لیے اس کو وزیر بنا دیا تاکہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے۔ اگر کوڑے لگتے اس کو احساس ہوتا میں نے غلطی کری ہے، توبہ کرتا نہیں کرتا۔ اس کو پورا عہدہ مل گیا، وزارت مل گئی، اور اب یہ خوش۔ اب اسی طرح یہ مرے گا اور اس کو مرتے ہی اس کو خطرناک قسم کا عذاب ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنا یہ بہت بڑی دلیری والی بات ہے کہ اللہ کے سامنے اتنا بھاگی بن رہا ہے۔ ما اصبرهم علی النار، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ آگ کے اوپر کیسے صبر کر لیں گے، کیسے صبر کر لیں گے آگ کے اوپر؟ تو بس زندگی کے چند دن مختصر سی زندگی ہے، ہم یہ عزم کر لیں ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کے لیے ایک آسان سی صورت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک ماحول کو اختیار کریں، خود بخود ہم بھی نیک بن جائیں گے اور ہمارے گھر کے اندر بھی نیک ماحول بن جائے گا۔ اپنے گھر کی خواتین کو نیک بنانے کے لیے گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع کریں، علماء کرام کے بیانات کروائیں۔ ہم اگر 1,00,000 مرتبہ کہیں کہ پردہ کر لو، پردہ کرو، شرعی پردے پر آؤ، لیکن خواتین نہیں آئیں گی، اس کی 2 ہی صورت ہو سکتی ہیں، یا تو کسی باہر سے کسی اللہ والے کا بیان سنے گی تو اس کے دل میں ایک درد ہوگا، اس درد دل کی والی بات سن کر کیا پتہ متاثر ہو جائے۔ دوسری صورت، مستورات کی جماعت میں لے کر جاؤ۔ 3 محرم مستورات خواتین کی جماعت جاتی ہے محرم مردوں کے ساتھ، اس جماعت میں لے کر جاؤ۔ جب وہ ان خواتین کے ساتھ 3 دن رہے گی باپردہ خاتون کے ساتھ، تو ان کو دیکھ کے خود بخود ہماری خواتین کا دل چاہے گا ہم بھی نیک بنیں۔ یقین جانیں اگر ہم نے گھر والوں کو دین نہیں سکھلایا، کل کو ہم جتنے بڑے نیک کیوں نہ ہو، یہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں ہمارے گرمان پکڑ کے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، یا اللہ ہم نے ان کو کھلایا، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے رکھا، کپڑے وقت پہ اس سے ملے، سب کچھ ساری خدمت ہم نے کری تھی، ہم تو مسجد نہیں جاتے تھے، ہمیں کیا پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، ان لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اللہ کو ڈبل عذاب ہے۔ اس کے لیے آج سے ہم عزم کریں کہ ہم نے بھی دین پر چلنا ہے اور گھر والوں کو بھی دین والا ماحول دینا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جب گھر کے اندر دین کا ماحول آئے گا ہم دین پر چل سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ دین پہ چلنے کا مطلب، میرا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی دین پہ چل لیے، صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، صرف تلاوت کرنا دین نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنے کا نام دین ہے۔ شادی کے موقع پہ
ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، ہم اس وقت بھی محمد رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ تو غلامی کا تقاضا ہے ہم آقا کے طریقے پہ چلیں۔ ہم ہندوستان کے غلام نہیں، ہم انگریز کے غلام نہیں، ہم یہود و نصارہ کے غلام نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہمارا غلامی کا تقاضا ہے، اللہ کے بندے ہونے کا تقاضا ہے کہ میری شادی ہو تو رسول اللہ کے طریقے پہ ہو۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ہوں تو میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن شادی میری ہندوؤں کے طریقے پہ ہوگی۔ بری آ رہی ہے، بری جا رہی ہے، جہیز آ رہا ہے، یہ ساری فضول رسمیں ہیں۔ اگر شادی کرنے والا مرد ہے تو مردانگی اسے کہتے ہیں کہ سارا خرچ اپنی جیب سے کرے، جہیز ویز خود لے کر آئے۔ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ یہ لینے دینے والی ساری رسم ختم، صرف بارات ہوگی، وہ بارات میں مختصر گھر کے افراد آئیں گے، نکاح ہوگا اور رخصتی ہوگی۔ جب اللہ نے حیثیت دی تو ولیمہ کروں گا، ورنہ ولیمہ فرض واجب نہیں ہے۔ لڑکے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جہیز کیا لے کے آئے گی، پھر لڑکی والے بولتے تھے مہر ڈبل لیں گے، 2 لاکھ مہر ہوگا، 2 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو بھی کنوارے لڑکے کیا بولتے ہیں، ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی، پہلے کچھ بنیں گے بھی کریں گے۔ اماں ابا کہتے ہیں بیٹا کچھ بن کے دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں انسان کے بچے بن کے اور کیا بنائے گا؟ کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے یہ رسومات اتنی لگائی ہوئی ہیں، ان سب کو ختم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں۔ جب غمی کا وقت ہے یہاں بھی رسم و رواج کے اندر قرآن کو چھوڑا، رسول اللہ کو چھوڑا، رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی وہ قرآن خوانی ہے، سب جمع ہو رہے، خاندان کی ساری عورتیں جمع ہو رہی ہیں۔ ہاں جی وہ میری طرف سے 3 قرآن سمجھ لینا، ہم نے 1 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھا، ہم نے یہ پڑھا۔ تو یہ بخشنے کے لیے لازمی ہے کہ میت گھر میں بخش جائے گا؟ گھر میں بیٹھ کے بخش دیتے نہیں، پھر لوگ تانا دیں گے کہ تم نے اپنے سسر کے لیے کیوں نہیں پڑھا، تم نے اپنے ابا کے لیے کیوں نہیں پڑھا۔ اچھا تانے سے بچنے کے لیے پڑھا ہے، اس پہ ثواب ہی نہیں ملا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بریانی کے ذائقے کو دیکھ کر قرآن پڑھا ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن خوانی کرتی ہے، بیٹے نے دی قرآن خوانی، آخر کو بریانی ملے گی۔ اب بریانی کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملا، ہمارے مردے کو کیا ثواب پہنچے گا؟ اور اسی طرح جی یہ بخش پا دینا، جب بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر آئے، لیکن مرنا سب کو ہے، اگر ایسا ہو تو سب کو کہہ دیں کہ جس نے پڑھ کے بخشنا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھو، 1 تسبیح پڑھ لو، 1 تسبیح پڑھو، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اخلاص سے پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو، بتانے کے لیے نہیں پڑھو، اس پہ ثواب ملے گا۔ اور لاکھوں کے برابر پڑھ لیا اور اخلاص نہیں کا بتانے کے لیے پڑھا کہ خاندان والوں کو معلوم ہو جائے ہم نے بھی اتنا پڑھا ہے، تو پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملا، مردے کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے میرے دوستو ہم یہ طے کر لیں کہ پوری زندگی ہم نے دین کے مطابق چلانی ہے۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے اس سے اچھا کوئی نظام ہی نہیں۔ میں بولو قرآن میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا۔ آج سے عزم کر لیں، ہمارے بچوں کی شادی ہو رہی ہے، جا رہی ہیں، عقیقہ کرنا نصیب نہیں ہو رہا۔ عقیقہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے فضائل ہیں۔ ہم رسم و رواج میں رکھے ہیں، مٹھائیاں بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، نہیں بانٹو مٹھائیاں، سب کو کہہ دو 7 بجے نہ گئے گھر پہ آ جانا، ابھی سنت ہے، آرام سے ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آگے کرنی تھی، وقت مختصر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لے کے آ جاتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ایمان الحمدللہ ہم سے مسلمان ہے نہیں ہے،
ایک چیز تو ہے. ارے واتقوا، اللہ تقوی اختیار کر لیتے، ہماری خلوتیں بھی پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں بھی پاک ہو جائیں. اچھا خاصا نمازی ہے، وہ پٹی پہ کھڑا ہو کے پٹی کھیل رہا ہے، جوا ہے، اس دھوکہ کھیل رہا ہے، جوا ہے، سود کا کاروبار حرام ہے. ایمان ہے تقوی نہیں ہے، گنہگار فاسق آدمی ہے. کسی آدمی کو بولو یہ فاسق ہے، کتنا غصہ ہو جائے گا. کسی آدمی کو بولو یہ فاجر ہے، کتنا غصہ ہوگا. جو نبی کا جیسا چہرہ رکھنا پسند نہیں کرتا وہ فاسق و فاجر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں شریعت کے لیے. جو آدمی حرام میں لگتا ہے وہ فاسق فاجر ہے. جو آدمی جوئے میں لگتا ہے، لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس پہ پیسے لگا کر جو ہارے گا وہ پیسے دے گا، جوا ہے. آپ کی اولاد، ہمارے بچے، ہم پوچھیں گے اس بار کا دن ہے بچے سنڈے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر میں نے تحقیق نہیں کری کل قیامت والے دن بچوں کا گناہ مجھے بھی ملے گا. بچے نہ سمجھتے. کھیلو مسئلہ نہیں ہے لیکن پیسوں والا نہیں کرو. کھیلو گے تو آپ یہ جوئے میں لگ رہے ہو. ایمان ہے تقوی نہیں ہے، گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی. اللہ کا وعدہ ہے یہ بستی والے، کوئی بھی بستی والے، چاہے معصوم آباد والے ہوں یا رائے نبی والے ہوں، آمن ایمان لیا، واتقوا تقوی اختیار کر لیں. لفتحنا علیہم برکات، اللہ کہہ رہا ہم ان پہ برکات کھولیں گے. کہاں سے کھولیں گے؟ لفتحنا علیہم برکات، ہم ان کے اوپر برکات کھولیں گے. من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی، زمین سے بھی برکتیں آئیں گی. آسمان سے جو برسے گا برکت والا برسے گا، آسمان سے جو فیصلے آئیں گے برکت والے فیصلے آئیں گے. آسمان سے جو اللہ کے احکامات آئیں گے ان احکامات میں ان بستی والوں کے لیے برکتیں ہوں گی. زمین جو اگائے گی برکتیں ہوں گی، زمین پہ چلیں گے برکتیں ملیں گی، ہر طرف سے برکتیں ملیں گی. پھر برکت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے اور کئی عرصے چل گئی، برکت ہے. تھوڑا سا کھانا ہے سب کو پورا ہو گیا، یہ برکت ہے. برکت دیکھنی ہے کسی دیندار کی شادی کو جا کے دیکھیں، جب سنتوں کے مطابق سارا کام ہو رہا ہو، اس سے کھانے میں جا کے دیکھیں آپ کو برکت محسوس ہوگی. اتنا سا کھانا سب کو پورا ہو گیا. اور بے برکتی دیکھنی ہے، میرا بھی تجربہ ہے، بے برکتی دیکھنی ہے ایسے پروگرام میں جائیں جہاں ناچ گانا ڈول ڈپک کا ہو رہا ہے، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، مٹ کے دیں گے، ان کے کھانے میں بے برکتی ہوگی. بہت زیادہ کھانا پکایا تو پھر بھی ذائقے میں مزہ نہیں آئے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اللہ کی لعنت برسی ہے کھانے پر. بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، وقت مختصر ہے، تو ساری بات کا خلاصہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میری ناراضگی والے کام کرو گے 2 طرح کا عذاب دوں گا. پہلا عذاب ہوگا، کیا ہوگا ان کو کہ اخذتهم البأساء، کہ ان کو تکلیفیں پہنچیں گی، پریشانیاں پہنچیں گی. یہ پہلا عذاب. لعلهم يضرعون، تاکہ فوراً متوجہ ہو جائیں، اللہ سے صلح کر لیں، گر گرا کے معافی مانگ لیں. اور اگر پھر بھی توبہ نہیں کری پھر اللہ پاک دوسرا عذاب بھیجے گا، وہ زیادہ سخت ہوگا. وہ عذاب ایسا ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا عذاب ہے. وہ کیا ہوگا؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ کہہ رہے ہم جو پہلے پریشانیاں تھی ختم کر دیں گے، اچھائیاں دے دیں گے، خوب مال دیں گے، خوب عزت دیں گے، ہر جگہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہوگی. یہ آدمی سمجھے گا کہ بس اب اچھے حالات آ گئے. یاد رکھے مولوی صاحب کہیں گے کہ جی اللہ کا عذاب تھا، وہ نہیں بھائی کوئی عذاب نہیں ہے، یہ تو آتے رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم تو ہوتے رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کہہ رہا ہے پھر جب عذاب کا وقت آ جائے گا ہم ان کو اچانک پکڑ لیں گے. اچھے حالات کیوں دیے؟ تاکہ توبہ کی توفیق نہ ملے، پھر اس کو اچانک پکڑ لیں گے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا. اور بھی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.